مقدس مقامات ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن کا انسان کی روح سے تعلق ہوتا ہے، اور ان مقامات کے ساتھ انسان کا ایک روحانی جذبہ وابستہ ہوتا ہے۔ قادیان وہ سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک مسیح کے لیے چنا۔ اسی جگہ آپ علیہ السلام نے اپنا بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا زمانہ گزارا۔ اس بستی کے چپے چپے نے ان عظیم الشان برکات کو پایا جو ایک جلیل القدر نبی سے کسی کو مل سکتی ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ مسیح موعود کو ہزارہا معجزات اور نشانات عطا فرمائے، اور یہی سرزمین آپ علیہ السلام کی آخری آرام گاہ بنی۔ آج بھی اس بستی کے مقامات، اس کی فضائیں اور یہاں کی ہوائیں خدا کے ایک پاک نبی سے اپنی وابستگی کا دم بھرتی ہیں۔ ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، مدعائے حق تعالی مدعائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں، وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے، وہ ہے خوش اموال پر یہ طالب دیدار ہے، طالب دیدار ہے، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں، بادشاہوں سے بھی افضل ہے گدائے قادیاں، ہے رضائے ذات باری اب رضائے قادیاں۔ زندہ قومیں اور جماعتیں اپنی تاریخ اور تاریخی عمارات کی ہر لحاظ سے حفاظت کرتی ہیں، اور ان کی حفاظت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں غلبہ اسلام کی خاطر دینی مہمات میں سرگرمی کے ساتھ ساتھ قادیان دارالامان کے مقامات مقدسہ کے تحفظ اور رینوویشن کے حوالہ سے عظیم الشان کام ہوا ہے۔ دارالمسیح کی رینوویشن کے ساتھ ساتھ پرانے مکانات کی شکل اور نقشہ کو برقرار رکھا گیا ہے، بلکہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ یہ جگہیں اسی طرح محفوظ رہیں جس طرح حضور علیہ السلام کے دور میں تھیں۔ اس عظیم دور کی ہر یاد کو زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیواروں کی پرانی اینٹیں بھی بعض جگہ شیشہ بند رکھی گئی ہیں تاکہ زائرین ان مقامات کی زیارت کرتے ہوئے ان کی سادگی اور عظمت کو محسوس کر سکیں۔ جہاں پر ایسے مقدس بزرگ آتے ہیں، انبیاء اور مرسل آتے ہیں، وہ مقامات مقدس ہو جاتے ہیں، وہ ماحول مقدس ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید نے ایسے مقامات کا نام شاعر اللہ رکھا ہے، جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے کہ اس آنے والے مقدس بزرگ نے اپنی زندگی کے دن یہاں کاٹے، یہاں سانسیں لیں، یہاں ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں لکھیں، دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کی، اور اس کی سینکڑوں دعائیں یہاں قبول کی گئیں، اور یہ وہ مقدس مقامات ہیں جہاں اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی اور الہامات نازل ہوتے رہے۔ یہاں یہ ایک بات واضح کرنا بھی ضروری ہے
کہ ان مقامات مقدسہ اور شاعر اللہ کو بعین ہی جیسے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں تھیں، اسی طرح ہی ان کو اپنی اصلی حالت پہ رکھا جائے تاکہ وہ یاد اس سے وابستہ ہو۔ قادیان کے مقدس مقامات جو خدائے غفور و رحیم کی برکتوں اور رحمتوں کا مورد ہیں، ان میں سب سے اول تو دارالمسیح ہے جو کہ الدار ہے، جس میں خدا کے اس رسول کی پیدائش سے لے کر جوانی اور پھر نبوت کا سارا زمانہ اسی در و دیوار کو برکتیں بخشتے ہوئے گزرا۔ نہ جانے کس کس دروازے سے خدا کے فرشتے اس مقدس کے پاس حاضر ہو کر ان مقامات کو منور و متبرک کرتے ہوں گے۔ دارالمسیح کا یہ وہ کمرہ ہے جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس کمرے کو رینوویٹ کر کے اس کی اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بیت الریاضت بھی اسی جگہ ہے جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے الہی اشارات کے تابع 8-9 ماہ کے عرصہ کے روزوں کا مجاہدہ کیا۔ عبادات و ریاضت بھی اسی کمرے میں ہوتی رہیں، اور ان روزوں کے عجائبات کے نتیجہ میں لطیف کشوف ہوئے کہ جن میں گزشتہ انبیاء کی ملاقاتیں اور اولیاء امت سے باتیں ہوئیں، اور عین بیداری کی حالت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہاں رکنے سے دل کو سکون اور روح کو تسکین نصیب ہوتی ہے، اور یہ مقامات مسیحی انفاس قدسیہ سے معطر ہیں جس کی خوشبو روح کو تازگی اور ایمان کو تقویت بخشتی ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جو الدار کے صحن میں واقع ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں جب آپ کے مخالف رشتہ داروں نے پانی بند کر دیا تھا، اس وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے احباب جماعت کو خصوصی مالی قربانی کی تحریک فرمائی اور یہ کنواں کھدوایا۔ الدار کی رینوویشن کے دوران اس کنویں کو دوبارہ اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے تاکہ یادگار رہے۔ یہ مسجد مبارک ہے۔ خدا تعالیٰ کے الہام میں یہ جگہ برکت دہندہ اور برکت یافتہ ٹھہری۔ مسجد مبارک کی تعمیر ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خلوت سے جلوت میں تشریف لا چکے تھے۔ تصنیفات کا سلسلہ زوروں پر تھا، لوگوں کا آپ علیہ السلام کی طرف رجوع ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس مسجد کی بنیاد رکھوانے کا انتظام فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے بابرکت دور خلافت میں مسجد مبارک کی رینوویشن کی گئی ہے۔ نیز چھت پر جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما ہوتے تھے، وہاں شاہ نشین کے مقام پر سنگ مرمر کا ایک بینچ رکھا گیا ہے۔ اسی مسجد سے ملحق بیت الفکر موجود ہے، جس کی عظمت اور شوکت کے بارے میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام ہوا۔ الم نجعل لک سہولۃ فی کل امر بیت الفکر و بیت الذکر ومن دخلہ کان آمنا۔ پھر اسی مسجد کے قریب ہی وہ حجرہ ہے جو بیت الدعا کے نام سے موسوم ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلبہ اسلام کے لیے متضرعانہ دعاؤں کی خاطر تعمیر کروایا۔ آج بھی یہ حجرہ اسی شکل میں موجود ہے۔ یہ کمرہ جو مسجد مبارک کے پہلو میں واقع ہے، اس کو سرخی کے چھینٹوں کے نشان والا کمرہ کہا جاتا ہے۔ اس کمرے کی اجمالی تاریخ یہ ہے کہ 27 رمضان المبارک سن 1885 کو جمعہ کے روز نماز فجر کے بعد حسب معمول حضور علیہ السلام اس حجرہ میں آرام فرما رہے تھے کہ یہ عجیب نشان ظاہر ہوا۔ حضور علیہ السلام نے عالم کشف میں دیکھا کہ قضاء و قدر کے کچھ معاملات آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستخط ثبت کرنے کے لیے قلم کو سیاہی میں ڈبویا اور زائد سیاہی کو چھڑکا تو اس کے قطرات ظاہری طور پر آپ علیہ السلام کے کرتے پر بھی گرے۔ کشفی امر کا خارج میں وجود پکڑنے کا یہ عظیم الشان معجزہ ہے۔
یہ کمرہ اسی صورت میں آج بھی مسجد مبارک کے پہلو میں موجود ہے۔ اسی ادار میں وہ گول کمرہ بھی ہے جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ملنے والوں سے ملاقات فرماتے، کھانا کھاتے اور محفل عرفان و ایقان منعقد ہوتی۔ گول کمرے کی رینوویشن کر کے اس کو اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس ادار کا ایک ایک کمرہ، ایک ایک دیوار یادگار ہے اور بابرکت ہے کہ خدا کے رسول کی نگاہیں ان پر پڑتی رہیں۔ خدا کے اس پیارے کے قدم اور ہاتھ اور جسم ان کو برکتیں بخشتا رہا۔ وہ سیڑھیاں جہاں سے حضور اترتے اور چڑھتے، اور وہ گلیاں جہاں سے گزر کر آپ مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے جاتے، ایک ایک چیز یادگار ہے۔ مسجد اقصیٰ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے تعمیر کروائی۔ ایک بڑی بھاری رقم سے آپ نے بیچ بازار میں ایک زمین خریدی اور جامع مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا اور تعمیر کا کام شروع ہوا۔ لوگوں نے کہا، اتنی بڑی مسجد کی کیا ضرورت تھی؟ کس نے نماز پڑھنی ہے؟ اس مسجد میں تو چمگادڑ ہی رہا کریں گے۔ مگر کس کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے عشاق اور آپ کے گرویدہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھیں گے اور یہ مسجد غیر معمولی وسعت اختیار کرتی چلی جائے گی۔ اسی مسجد کے قدیمی حصہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ارتجالی طور پر عربی زبان میں خطبہ ارشاد فرمایا، جو جماعتی تاریخ میں خطبہ الہامیہ کے نام سے معروف ہے۔ اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی گئی، جس کا نظام آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے بابرکت دور میں مسجد اقصیٰ کی توسیع کے ساتھ ساتھ رینوویشن کا بھی کام ہوا ہے۔ ایک طرف تو مسجد کے لیے 3 منزلہ بڑے بڑے ہال تعمیر ہوئے ہیں جن سے غیر معمولی طور پر مسجد وسیع ہو چکی ہے، اور دوسری طرف مسجد اقصیٰ کے قدیمی حصے کو رینوویٹ کیا گیا ہے۔ جنوبی جانب بنے قدیمی گنبدوں کی طرح مسجد کے شمالی جانب بھی بالکل ویسے ہی خوبصورت گنبد تعمیر کیے گئے ہیں۔ تعمیر کا کام ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز جلد ہی یہ مسجد مکمل ہو کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشگوئیوں کو ایک مرتبہ پھر عظیم الشان رنگ میں پورا کرنے والی ہوگی۔ اسی مسجد کے صحن میں منارۃ المسیح موجود ہے۔ اس مینارہ کی اصل شان اور رتبہ اس بات پر ہے کہ یہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کا عملی مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اس مینارہ کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر خلافت ثانیہ میں تکمیل کو پہنچی۔ حضور انور کی خصوصی توجہ اور رہنمائی میں اس سفید منارۃ المسیح کو اس کی شان اور رتبہ اور اس کی تعمیر کے مقصد کو پورا کرنے کے لحاظ سے اور اس کو خوبصورت رکھنے اور پریزرو رکھنے کا ہر انتظام کیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مدرسہ احمدیہ کی بلڈنگ واقع تھی، جہاں تبلیغ اسلام کے لیے مبلغین تیار ہوتے تھے۔ اس عمارت کے متعلق احرار نے یہ کہا تھا کہ یہاں الو بولیں گے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن آج اس عمارت کو دیکھیں کہ یہ کیسی خوبصورت اور روشن دکھائی دیتی ہے۔ مدرسہ احمدیہ کی قدیمی عمارت کو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی منظوری سے رینوویٹ کیا گیا ہے، اور اس جگہ دفاتر صدر انجمن احمدیہ قائم ہیں جو دن رات خدمت اسلام کے لیے مصروف عمل ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آخری علالت میں صاف آب و ہوا کی خاطر کوٹھی دارالسلام میں واقع حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے مکان میں فروکش ہوئے۔ اسی مکان میں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے اس جگہ کی رینوویشن عمل میں لائی گئی اور اس جگہ جماعت احمدیہ کی تاریخ پر مشتمل النور نمائش قائم ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مبارک طریق تھا کہ اصحاب کے ہمراہ سیر کے لیے قادیان سے باہر مختلف جہات میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اکثر اپنے باغ واقع بہشتی مقبرہ میں بھی تشریف لاتے اور اپنے اصحاب میں تشریف فرما ہو کر روحانی علمی پرمعارف خطاب فرماتے اور دربار شام لگا کرتا۔ اسی دربار شام میں آپ اپنے باغ کے موسمی پھلوں سے اصحاب کی خاطر مدارات فرماتے اور خود بھی اصحاب کے ساتھ تناول فرماتے۔ حضور علیہ السلام جس چبوترہ پر تشریف فرما ہوتے تھے اسے شاہ نشین کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ تقسیم ملک کے بعد اس چبوترے کی جگہ پر ایک کمرہ تعمیر کر دیا گیا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے اب یہاں پر سنگ مرمر کی ایک خوبصورت بارادری تعمیر کر دی گئی ہے۔ یہاں لوگ اس زمانہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ شاہ نشین کے قریب ہی وہ مکان بھی موجود ہے جسے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اہل بیت کے لیے باغ کے ایک حصہ میں تعمیر کروایا تھا تاکہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے ساتھ باغ میں فروکش ہوا کریں تو انہیں اور دیگر مستورات کو رہائش کی سہولت رہے۔ اس مکان کو عموماً مکان حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے بابرکت دور میں اس مکان کو رینوویٹ کر کے اصل حالت میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بہشتی مقبرہ سے متصل ہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوسری قدرت یعنی خلافت کو ظاہر فرمایا اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت علی منہاج النبوت کو قائم فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے مقام ظہور قدرت ثانیہ پر جہاں پہلے ایک چبوترا تھا وہاں ایک خوبصورت یادگار کی تعمیر کا کام جاری ہے جس میں سنگ مرمر پر نہایت ہی خوبصورت اور گہرے نیل گوں پتھر سے قرآنی آیات اور خلافت کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مبارک تحریرات لکھی گئی ہیں جو اسلامی آرٹ اور ہنر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ بہشتی مقبرہ قادیان وہ مبارک جگہ ہے جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی آخری آرام گاہ ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں مسیح آخر الزماں کو سلام عرض کرنے کے لیے آپ کے عقیدت مند یہاں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور غلبہ اسلام کے لیے پرسوز دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے ایک جگہ دکھلا دی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہوگی۔ ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین کو ناپ رہا ہے، تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی۔ تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے، اور ایک جگہ مجھے دکھلائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی منظوری سے احاطہ خاص میں مزار مبارک کے ارد گرد فرش پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے اور بہشتی مقبرہ کی قبور کے تمام کتبہ جات کو محراب نما
ایک جیسی شکل دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قادیان میں اور بہت سی مقدس اور بابرکت جگہیں ہیں۔ قادیان کی تو ساری بستی ہی مقدس اور بابرکت ہے کہ خدائے ذوالعرش کے پیار کی نظر اس پر ہے۔ وہ گلیاں اور کوچے بابرکت ہیں کہ جس کے ذروں نے مسیحا کے قدم چومے۔ قادیان کی عمارتیں، گلیاں، محلے یہ سب برکتوں سے معمور ہیں اور دیکھنے والوں اور اس کی زیارت کرنے والوں کو بھی برکت بخش رہی ہیں۔ ملائکہ کا نزول اب بھی ان جگہوں پر ہوتا ہے۔ خدا کے پیار کی نظر اب بھی اس پر پڑتی ہے کہ یہ کرموں والی اچھی بستی ہے۔